اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بالکل فری میں حاصل کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ شہید ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لہو ہمارا بلا نہ دینا۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پہ لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ جناب صدر، 1965 اور اس سے قبل مسلمانوں کا موازنہ کیا جائے تو وہ تاریخی عالم اسلامی میں انقلاب کا پرچم بلند کرتے ہوئے دلیل کارواں بن کر اندھیری راتوں میں نور کی قندیلیں روشن کرتے چلے گئے۔ اپنے خون و جگر سے باغوں میں پھول، پھولوں میں رنگ اور رنگوں منہ میں حسن کردار پیدا کر کے قلب بے قرار کی تسکین کا موجب بنتے رہے۔ گولیوں کی بوچھار، تلوار کی دار، خنجر کی نوک، کال کوٹڑی اور تختہ پھانسی ان کے پائے استقامت کو مائل بجنبش نہ کر سکا۔ حاضرین مجلس، جب ہندوستان میں تیگوں کے سائے تلے پل کر جمع ہوئے ہم، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ سامعین، ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اسی لیے اس نے پاکستان ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ہمارے بہادر فوجی یہ شعر پڑھتے ہوئے اس وقت ٹوٹ پڑے، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا ہمارا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا ہمارا، تیرے جاں باز بیٹے چلے آئے ہیں۔ میجر جنرل عزیز بٹی نے کہا، جان لٹا دیں گے اے وطن اگر کیا تو نے اشارہ۔ جنرل ایوب خان نے ریڈیو پر قوم سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان کی عوام اس وقت تک خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتی جب تک ہندوستان کی توپوں کے دھانے مستقل طور پر سرد نہ ہو جائیں۔ ہندوستان کی حکومت کو نہیں پتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے سب شکست سپاہی ان کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مجاہدین سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آگے بڑھو، ان پر ٹوٹ پڑو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ پھر ایک زبردست جنگ ہوئی، پاکستان نے ہندوؤں کو ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دیا اور پاکستان جنگ جیت گیا۔ عالی وقار، آج کے اس حالات میں میں آج کے حکمران اور اس وقت کے حکمرانوں کا موازنہ کرتا ہوں، سوچتا ہوں اس وقت کے حکمران کہتے تھے پاکستانی عوام اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھ سکتی، لیکن آج حکمران ہمیں خاموش بٹھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جناب صدر، یہی وہ حکمران ہیں جو 1999 میں کارگل کے میدان پر ہماری شکست کے باعث بنے۔ میں سوچتا ہوں 1965 کے بعد ہمارا بھارت سے کون سا تعلق بنا، کون سا رشتہ بنا، کہ امریکہ سے کون سا تعلق بنا کہ امریکی صدر بل کلنٹن کے کہنے پر ہمیں اپنی افواج کارگل کے میدان سے واپس بلانا پڑی۔ جناب صدر، ہمیں ان جنگوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دشمن کو دشمن، دوست کو دوست سمجھے۔ بھارت کو اپنا دشمن سمجھنا اولین فریضہ ہے۔ ہمیں یقین کریں، اگر 313 ہزاروں کے مقابلے میں لڑ سکتے ہیں، اگر 1965 کے مجاہد بھارت کو ناکو چنے چبانے پر مجبور کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں کہ ہم ان سے کم ہیں؟ انشاءاللہ کشمیر کو ہندوستان کے تسلط سے آزاد کروا کر رہیں گے، انشاءاللہ۔ خون دل دے کے